پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جن نیک لوگوں کی صفات کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں متوکلین، یعنی بھروسہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب تمہارا ارادہ کسی رائے پر مضبوط ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، بھلا وہ چمن کتنا پیارا اور خوبصورت لگتا ہے جس میں رنگ برنگ خوشبودار پھول کھلے ہوں اور ان کی خوشبو سے ارد گرد کا علاقہ مہک اٹھے۔ اسی طرح وہ لوگ کتنے اچھے معلوم ہوتے ہیں جن کے اچھے اخلاق اور آداب سے متاثر ہو کر معاشرے میں بسنے والے دوسرے افراد بھی اچھے بن جائیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صاف ستھری زندگیاں کچھ ایسی ہی تھیں کہ انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج توکل کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرو۔ بچوں، کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، اسے ہموار کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے اور اسے کنویں، ٹیوب ویل یا نہر کے پانی سے سیراب کرتا ہے۔ پھر باران رحمت کا متلاشی رہتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے فصل پھلنے پھولنے لگتی ہے اور خشک کھیت اللہ کی رحمت سے سرسبز اور شاداب ہو جاتے ہیں۔ پھر فصل پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ پکنے لگتی ہے اور موسم کے بدلنے کے ساتھ وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ کسان اسے کاٹتا ہے، صاف ستھرا بناتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہے اور باقی حصہ بازار میں فروخت کر دیتا ہے، جسے شہر میں بسنے والے خرید کر اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ گویا اگر کسان دن رات محنت نہ کرتا، نہ کھیت میں بیج بوتا، نہ اسے سیراب کرتا، بلکہ یوں کہتا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، وہ خود تیار کر کے میرے گھر میں لے جانے کا بندوبست کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تو بڑی قدرت والا ہے اور ایسا کرنے پر قادر بھی، مگر اس نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور ہر انسان کو اپنی محنت کا پھل ہی ملے گا۔ یاد رکھو، ہماری زندگی پھولوں کی سیج نہیں، یہ تو کانٹوں بھرا رستہ ہے۔ رب کریم چاہتا ہے لوگ خوب محنت اور مشقت کریں۔ اس نے واضح طور پر فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے نوع انسان کو بڑی مشقت کے لیے پیدا کیا۔ گویا محنت اور اللہ پر بھروسہ ہی توکل کا صحیح مفہوم ہے۔ اسے ایک اور مثال سے سمجھو۔ تم دن رات امتحان کے لیے محنت کرتے ہو، وقت پر اسکول جاتے ہو، کلاس میں توجہ اور شوق سے پڑھتے لکھتے ہو، جو بات سمجھ میں نہ آئے ادب کے ساتھ استاد سے پوچھ لیتے ہو، گھر پہنچ کر اسباق کو دہرا لیتے ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کامیابی کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہو۔ تمہارا امتحان ہوتا ہے اور کمرہ امتحان میں بھی یکسوئی اور توجہ سے سوالات کے جوابات لکھتے ہو۔ امتحان کے بعد نتیجہ نکلتا ہے تو بڑے اچھے نمبروں پر کامیاب ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری محنت کو بارآور کیا اور تمہاری زبان سے بے اختیار الحمدللہ نکلا۔ تمہارے عزیز و اقارب اور دوست احباب تمہیں مبارک دینے کے لیے آئے اور تمہیں تحفے تحائف پیش کرنے لگے۔ اسی بات کا نام توکل ہے۔ بعض نادان اور کم عقل سمجھتے ہیں کہ محنت اور کوشش کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ مالک ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال مولانا حالی مرحوم نے کیا خوب دی۔ نہیں کرتے وہ کھیتی میں جاں فشانی، نہ ہل جوتتے ہیں نہ دیتے ہیں پانی، پر جب یاس کرتی ہے دل پر گرانی تو کہتے ہیں حق کی ہے نا مہربانی۔ نہیں لیتے کچھ کام تدبیر سے وہ، سدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سے وہ۔ کاش ایسے نادانوں کو معلوم ہوتا کہ بیٹھے رہنے سے ہی اگر کام چلتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو غزوات میں لے کر نہ نکلتے، انہیں کہتے کہ آؤ بھائی مسجد میں جا کر نوافل اور اذکار میں مشغول ہو جائیں، اللہ مالک ہے،
وہ دشمن کا ستیہ ناش کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ بچوں، ہلکے یا بوجھل سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے آسانی کا زمانہ ہو یا مشکلات کا، تم پیدل ہو یا سوار، امیر ہو یا غریب، عیال دار ہو یا بغیر عیال، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اس کے دین کو سر بلند رکھتے ہیں اور مل کر اور جم کر لڑتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اپنی صفوں کو جوڑ کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ بچوں، اس طرح مجاہدین کا مل کر اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ ان میں بعض شہادت کے رتبے پر سرفراز ہو جاتے ہیں اور انہیں اللہ کے یہاں کامیاب اور عمدہ زندگی مل جاتی ہے، اور بعض غازی اور فاتح بن کر لوٹتے ہیں جو اللہ کے ہاں معزز اور محترم ہو جاتے ہیں۔ بچوں، جب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوان اور بوڑھے بھی نکلے، امیر اور غریب بھی نکلے، یہاں تک کہ کم عمر بچے ایڑیاں بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے کہ وہ بڑے ہیں، اور بضد ہو کر ساتھ نکلے۔ خواتین زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے نکلیں۔ ان ساری کوششوں کے باوجود انہیں بھروسہ اپنی قوت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر تھا، اور ان کی زبانوں پر یہ کلمات جاری تھے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جو بہتر کارساز ہے، وہ کتنا اچھا آقا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ وہ بھی اپنے بندوں کو کتنی اچھی بشارت دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ بچوں، آج مسلمانوں میں جہاد اور توکل کا جذبہ رخصت ہو چکا ہے، تبھی تو وہ دشمنوں کے ہاتھوں پریشان ہو رہے ہیں اور نقصان پر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تبھی ہمارے بزرگوں نے محنت اور کوشش سے جہاد کا پرچم بلند کیا تھا، اور اللہ کی رحمت سے میدانوں اور دریاؤں کو عبور کر کے دشمن کو زک پہنچایا تھا۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہاں عرب کی سرزمین اور کہاں اندلس کا ساحل، کہ یورپ کا انتہائی دور دراز علاقہ، مگر مسلمان وہاں پہنچے اور ظالم حکمرانوں کا ظلم ختم کر کے عدل اور انصاف کی حکمرانی قائم کی۔ وہاں کے باشندوں نے نہ صرف سکھ کا سانس لیا بلکہ علم و ہنر کے ہر میدان میں خوب ترقی کی۔ افسوس کہ 850 سال حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں سے وہ علاقہ باہمی پھوٹ اور دھڑے بندیوں کی وجہ سے چھین گیا۔ بچوں، اٹھو، خوب محنت کرو، جی لگا کر پڑھو اور علم کے ہر میدان میں خوب ترقی کرو، پھر پوری دنیا تمہارے قابو میں آ جائے گی۔ سہل پسندی اور آرام کو چھوڑ دو اور اللہ ہی پر توکل رکھو۔ اس دعا کو صبح و شام پڑھا کرو، اس سے ہمت بلند ہوگی اور کام کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، میرا بھروسہ صرف اسی پر ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھیں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی کچھ صفات۔ ان تمام صفات کو اللہ تعالی ہم سب کے اندر پیدا فرمائے، اور ہمیں خود بھی ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی کہانی انہی صفات کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ آئندہ مزید کہانی لے کر آپ کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔